بسم الله الرحمن الرحيم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم لقد أضلني عن الذکر بے شک مجھے بہکایا نصیحت سے بعد اذ جاءنی نصیحت آ جانے کے بعد وکان الشیطان للانسان خذولا شیطان انسان کے لیے وقت پر دھوکہ دے دیتا ہے وقال الرسول یا ربی کہیں گے رسول اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بے شک میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو چھک جک وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین گنہگاروں سے مجرم لوگوں میں سے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا کافی ہے تیرے رب کو کافی ہے تجھے تیرا رب ہادی اور مددگار یعنی راہ دکھلانے والا اور مدد کرنے والا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی کل جو آپ کے سامنے یوم یعز الظالم علی یدیہ کی شان نزول ذکر کیا کہ عقبہ بن معیط جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہی اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن ایمان سے محروم چلا گیا صرف آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گویا کہ کرامت ہوا بھی پھر دوست کی وجہ سے ابی بن خلف اس کا ایک گہرا دوست تھا جس وقت ایمان لے آیا یا شہادت نبوت کی دے دی دوست ناراض ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے افسوس پہ یعنی عقبہ نے پھر افسوس کیا اور کہنے لگا اضلنی عن ذکر مجھے تو نصیحت آ گئی تھی مجھے ہدایت مل گئی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اسی نصیحت پہ رہتا یعنی اسی مسلمان گواہی ہونے پر میں رہتا لیکن مجھے تو اس نے بہکا دیا گمراہ کر دیا راستے سے مجھے ہٹا دیا اس ابی بن خلف نے کہ یہ انہوں نے جب کہا کہ میں تو آپ سے ناراضی رہوں گا بس میں آپ سے راضی نہیں ہوتا اب آج اس وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کے آؤ پھر میں آپ سے دوستی کروں پھر میں راضی ہوں نہیں تو میں ہی راضی ہوں ایسے ہی کر دیا اس اب اس وقت سمجھ آ گئی کہ یہ تو اچھی بات نہیں کی اب کہنے لگا مجھے بہکا دیا نصیحت کے بعد جب مجھے نصیحت آ گئی تھی لیکن شیطان بڑا ظالم ہے شیطان بھی تو اپنا کردار ادا کرتا ہے نا جب ہدایت کے راستے پہ دیکھتا ہے اچھائی کے راستے پہ دیکھتا ہے تو ہر ایک آدمی کو بہکانے کے لیے اس کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے مثلا اگر نیک آدمی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک بن کے گمراہ کرے گا اور اگر نافرمان کو تو اس کو نافرمانی کی وہ چیزیں لذت والی چیز سامنے رکھ کر حرص والی چیزیں سامنے رکھ کر یعنی اپنے اپنے آیت کے مطابق ہر بندے کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کر
کیونکہ شیطان انسان کے لیے خذولا، وکان الشیطان للانسان خذولا، این ٹائم وقت پہ شیطان انسان کو دھوکہ دے دیتا۔ شیطان نے تو دھوکہ دینا ہی ہے، انسان کا دشمن جو ہوا، اور دشمن بھی ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا، دل کے اندر، بائیں کان کے اندر، بائیں طرف انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، پھونکتا رہتا ہے، اپنی کوشش محنت کرتا رہتا ہے، اس وقت کامیاب ہوتا ہے تو پھر بھنگڑے ڈالتا ہے، ناچنا شروع کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو گا، اپنے نظریات میں، اپنے معاملے میں کامیاب ہو گا، پھر وہ خوش ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں، وہ امت کہ جس امت نے قرآن پاک پڑھا ہو، پھر قرآن پاک کو نہ دیکھا ہو ساری زندگی، پھر نہ پورا سال، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، بس قرآن پڑھ لیا، لٹکا دیا بس۔ ایسے قوم کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے تو قرآن کو ایک مذاق بنا دیا تھا، پڑھنا تھا پڑھ لیا بس، پڑھا رہا گرد و غبار سے، بس برکت کے لیے پڑھنا تھا پڑھ لیا بس، پھر سارا سال ساری زندگی وہ قرآن کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے بارے میں شکایت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک جنہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ایک دفعہ، پھر اس قرآن کو منہ تک نہیں دیکھا، قرآن کو کبھی کھولا نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کریم ان کے گلے کے اندر لٹکا ہوا آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اس بندے کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا، اور قرآن کریم کہے گا اے اللہ اس نے میری تلاوت تو کی تھی، مجھے پڑھا تو تھا، لیکن پھر اس نے میری طرح کوئی دھیان تک نہیں کیا، اب میرے درمیان اور اس کے درمیان اے اللہ تو ہی فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے۔ یعنی گویا کہ اللہ سے فیصلہ کرانے قرآن پاک ہی روحانی شکل میں آئے گا، مقدمہ لے کے آئے گا، اور یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ میری قوم نے میرے قرآن کو، تیرے قرآن کو، تیری کتاب کی اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دھیان نہیں کرتا، تدبر، تلاوت نہیں، عمل نہیں کرتا، غور نہیں کرتا تھا، معاذ برکت کے لیے پڑھ لیتا وجید، نہیں تو قرآن اس لیے ہے کہ اس پہ غور کرو، روز پڑھو، تلاوت کرو، جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں، چاہے دل میں پڑھو چاہے اونچی آواز سے پڑھو، فرشتوں کا حلقہ لگتا ہے۔ یہ ہمارا اعتماد اور یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ۔ اب ہم یہاں فرشتے نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے فرشتے آ جاتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کئی نے تجربہ کر کے دیکھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب قرآن بند کر کے باہر نکلا دیکھا تو فرشتوں کا ہجوم اوپر جا رہا تھا، اللہ نے مجھے دکھا دیا سننے کے لیے۔ اس سے تو پہلے سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر کے سننے کے لیے آ جاتے، کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو عظیم و شان کتاب ہے، یہ تو ہمارے دلوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے اور نہ اپنی تعلیم کے لحاظ سے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھ کے تجربہ کرتے رہتے ہیں، انگلش اسکول، میڈیم، کالج، پلانٹ انگڑان وغیرہ، گاڑی، یونیفارم، بیگ، پلانٹ انگڑان، 7 خرچہ، 100 200 500 خرچہ 7 بچوں کو روزانہ کا، اور مسجد کی تعلیم کے لیے چلنا جانا، مسجد پڑھ جانا، دفعہ ہو جانا، دیر ہو گئی جانا کیوں نہیں، اچھا جانا نا ٹھیک ہے نا، اور چل اور دیر ہو گئی، اچھا چلو کل چلا جائیں گے، کل آ جائیں، اچھا آج نہیں گیا بس رہ گیا، چلو کل صحیح نا، کل کرتے زیادہ پار کر دیا، چل بیٹھا اسی مولوی پڑھانے واسطے، جاؤ صبح 12 پڑھ گیا، بس جتنا تک ہو۔ اور اسکولوں کے لیے اہتمام اور قرآن تعلیم کے لیے اہتمام کو تجربہ اندازہ لگاؤ، اور ذرا سا ایسے ہو جائے تو بازو پر مولوی صاحب تو سب کیوں بیٹھے میرے مارے آپ، کیا کی تھا میرے سب یاد نہیں تھے، کیا ہو گیا، خیر ہے نا، اور ادھر سر جی ذرا گزارا کرے کرو ساڑھے بچے نال،
محنت بڑی کرتا ہے، ذرا کمزور ہے، ذرا گزارا کرے سڑن، ادھر گزارے آئی جی ادھر مولوی صاحب کیوں مارے؟ یعنی یہ ہے ہماری قدر، دل کے اندر قرآن کی قدر، اور ساتھ جانے والی تعلیم قرآن کی تعلیم جاتی ہے۔ شکایت کرے گی تو قرآن کریم کی تعلیم، شکایت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بارے میں، انگلش کے بارے کبھی شکایت نہیں کہ میری امت نے قوم کو، میری امت نے اولاد کو انگلش نہیں پڑھائی ہے، میری قوم نے، میری اولاد نے جو ہے اپنی اولاد کو تعلیم، اسکول کی تعلیم نہیں۔ تعلیم کی شکایت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے تو وہ قرآن پاک کی تعلیم کی ہوگی۔ جن پر زیادہ توجہ، جو ساتھ نجات دینے والی تعلیم، وہ پیچھے تجربہ کرو، دیکھو یہ جو بیگ لے کے جاتے ہیں نا، راستے میں جاتے ہیں نا، بیگ پیچھے لٹکایا ہوتا ہے، اور جو سپارے لے کے آتے ہیں بچے وہ سینے سے لگائے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتانا چاہتی ہے یہ چیز بھی، یہ سپارہ سینے سے لگا کے بچے راستے میں آتے ہیں، کوئی بھی پیچھے سپارہ لٹکا کے نہیں آتا، اور بیگ پیچھے لٹکا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم پیچھے رہ جانے والی ہے، یہ سینے سے لگا کے ساتھ جانے والی تعلیم۔ اس لیے آپ کم از کم مساوات تو ہونی چاہیے اس تعلیم کے اندر۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیم، قرآن سے پوچھو اور قرآن پہ غور کرو، قرآن پہ عمل کرو، یہ قرآن کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچنے کی یہی نظریہ ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا کے قرآن کی تعلیم حاصل۔ کئی ساتھی ہوتے ہمارے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تو جا کے لیٹ جاتے ہیں، بس معمولی سے لے کے یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، بس یہاں نہیں بیٹھنا، بس بات جا کے گلی میں کھڑے ہو جائیں گے اور چرپائیوں پہ لیٹ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہوگی بس لیٹ جائیں۔ یہ جو قرآن پاک کا درس ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب، اتنے عظیم کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب، تمام کتابوں کا سردار، تمام ملائکوں کا سردار لے کر آنے والا، نازل کرنے والا، پھر مالک کائنات کل۔ تو یہ اس پہ اگر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے تو شکایت سے بچنے کی گویا کہ وہ ذرائع نجات بن سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ میں نے ہر نبی کو دشمن بنایا، لیکن دشمن میں نے نبی کو جو بنایا وہ نیکوکاروں میں سے نہیں، پاک دامنوں میں سے نہیں، بلکہ مجرموں سے، گناہگاروں سے ہر نبی کو میں نے دشمن بنا کے رکھا ہے، تاکہ وہ جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ رکاوٹ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، وہ مجرم لوگ، وہ نبی کی دشمن لوگ رکاوٹ بنے۔ یہ آزمائش ہے کہ کہیں ہم تو مجرمین میں سے نہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹھک ہوتی ہے نا دوستوں کے ساتھ بیٹھک، اس کے بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کی مثال حدیث میں آئی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس بیٹھتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ مثلا ایک عطر فروش آدمی ہے، عطر کی دکان ہے، آپ اس کے پاس روز بیٹھتے ہو، آپ کو کبھی نہ کبھی تو وہ ایسا وہ ٹچ کر دے گا نا خوشبو کبھی، اگر وہ آپ کو کبھی بھی خوشبو لگائے گا نہیں، لیکن جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہو گے تو آپ کو کم و کم خوشبو تو آئے گی نا، تو بیٹھنے سے بھی آپ کو خوشبو آئے گی، آپ نے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک مثال یہ ہے اچھے لوگوں کی محفل، اچھے دوستوں کی مثال۔ ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک بھٹی ہے، لوہے کی بھٹی ہے، یعنی وہ لوہے کی بھٹی والے کے پاس آپ بیٹھو گے تو کسی نہ کسی وقت آپ کے کپڑوں کو چنگارا لگ جائے گا، کپڑوں کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، کپڑے کالے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو آپ کو کم از کم بدبو تو آتی رہے گا نا لوہے کی، اس کے دھوئیں کی بدبو، اس کے لوہا کبھی گرم لگ جانے، جسم کے لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، زخم ہونے کا۔ تو گویا کہ لوہے کی بھٹی والے کے پاس بیٹھنے کی مثال آپ سمجھ لیں، خوشبو بیچنے والے کی مثال آپ سمجھ لیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ صرف بیٹھنا یہ بڑا ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گی قیامت کے دن وہ انہی لوگوں سے اٹھائے جائیں۔ تو اس لیے یہ جو
کافر رہے، عقبہ اور ابی بن خلف، یہ سارے یہ افسوس کریں گے، لیکن ان کی دوستی اس کو لے کے بیٹھ گئی، دوستی لے کے بیٹھ گئی، برے دوست برائی کی طرف، شیطانی دوست شیطان کی طرف، اس لیے دوست بنائے تو دیکھ کے کہ آیا یہ کل میرے لیے کوئی دنیاوی نقصان پہنچانے والا تو نہیں، آخرت کا نقصان پہنچانے والا تو نہیں، یہ کہیں مجھے لے کے تو نہیں ڈوب جائے گا قیامت میں آخرت میں۔ تو دوست بھی دیکھ کے انہیں گمراہی والا دوست کو گمراہی کی طرف لے جائیں آپ کو، اور کل آپ پھر افسوس کریں۔ اللہ نے فرمایا میں نے ہر نبی کے دشمن بنائے لیکن مجرم لوگوں سے، لیکن وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب تیرے لیے کافی ہے ہدایت دینے کے لیے، یعنی آپ کی رہنمائی اللہ پاک جو کرتا ہے وہ اللہ پاک کی رہنمائی کافی ہے۔ اور وَنَصِيرًا، اگر یہ مجرم لوگ، کافر لوگ، نافرمان لوگ آپ سے تعاون نہیں کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں آپ کی مدد کے لیے میں ہی کافی ہوں صرف، یعنی اللہ پاک مدد کرتا ہے ہر ایک کی، تو اللہ پاک کی مدد جب ہوتی ہے تو پھر دوسروں کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سارا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں، جس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ حمایت کے لیے اللہ پاک کھڑا کر دیتا ہے، گویا کہ حمایت کا، مدد کا اور رہنمائی کا یہ اللہ پاک کی ذات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میں کافی مدد کرتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، بے شک بہکایا مجھے نصیحت کے بعد، نصیحت سے جب میرے پاس نصیحت آئی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے دھوکہ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب بے شک میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرے رب رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ جتنے بیمار گھر میں پڑے ہیں، اسپتال میں ہیں، روحانی جسمانی ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام جائز حاجات کو، جائز ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین جا چکے ہم سب کی والدین کی مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار مہیا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد صالح عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلیلہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔